کام اور شکل۔ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بنیادی طریقوں اور نمونوں کے معیار کا تعین کلام مقدس کی سچائیوں سے کرنا ہے، نہ کہ ثقافتی روایات کے تحت۔ میں ہوں مشل۔ یسوع نے ہمیں یہ اصول دکھانے کے لیے 2 تمثیلوں کا استعمال کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ 2 تمثیلیں پڑھیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم پہلے وہ پڑھیں جس نے یسوع کو یہ تمثیلیں کہنے کے لیے ابھارا۔ یہ ایک روزے کے بارے میں سوال تھا جو فریسیوں کی جانب سے آیا۔ ہم متی 9 باب 14 اور 15 آیت میں پڑھتے ہیں۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یہ دلچسپ ہے کہ یوحنا کے شاگرد اس سوال کے معاملے میں فریسیوں کے لیے اپنے دل میں عزت و احترام رکھتے ہیں۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے۔ ان میں سے چند ابھی تک یسوع سے وفادار نہیں تھے۔ یوحنا نے یسوع کو ان سے متعارف کروایا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے یوحنا نے کیا کہا تھا؟ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اب اس کے چند شاگرد یہ پیغام سمجھ نہیں سکے تو وہ الجھن میں تھے، اس لیے وہ روزہ کے متعلق ایک سوال لے کر آئے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ یہاں وہ خود کو دلہا کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ اب فریسیوں نے ہی وہ سوچ یوحنا کے شاگردوں کے ذہن میں ڈالی تھی۔ انہوں نے روزہ رکھنے کو ایک قانون بنا لیا تھا۔ جانتے ہیں روزہ رکھنا شریعت میں کبھی بھی ایک قانون نہیں تھا، یہ ایک رضاکارانہ تجربہ تھا، مگر فریسیوں نے یہ نظام صحیفوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے تیار کیا۔ یہ ممتاز افراد یعنی فریسیوں کے لیے من مانی بن چکا تھا۔ انہوں نے قانون سازی کے ذریعے یہ قانون بنایا، جیسا کہ یہ تھا بھی کہ آپ کو ہفتے میں 2 بار روزہ رکھنا پڑتا تھا، اور پھر اپنے مقاصد واضح کرنے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے گھومتے پھرتے تھے تاکہ لوگ جان لیں کہ ان کا روزہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف بیرونی تھا، وہ مذہبی دکھنا چاہتے تھے۔ ان کا سارا منحرک ہی غلط تھا۔ یہ نہ صرف روزہ رکھنے کے لحاظ سے بلکہ ان کے خیرات اور دعا میں بھی یہی منحرک تھا، اور یسوع نے اسے بے نقاب کیا۔ اب ان 2 تمثیلوں کے ذریعے یسوع خدا کی مرضی کے مطابق سوچنے اور رہنے کا ایک طریقہ متعارف کروائے گا، اس لیے وہ ہمیں 2 تمثیلیں کہتا ہے۔ ایک کورے کپڑے اور پرانا کپڑے کی مثال ہے۔ یہ اس ثقافت کے لحاظ سے ہے مگر ابھی بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی ثقافت کے لحاظ سے بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ اب یسوع نے اس سوال کے جواب میں کہا، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ صرف یہ کہہ رہا تھا، جو تعلیم میں دے رہا ہوں اسے تمام فریسیوں اور مذہبی رہنماؤں کی تعلیم پر مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ تو یسوع پرانے عہد نامہ کی تشریح کرنے کے لحاظ سے ایک بالکل نیا طریقہ دے رہا تھا، جیسا خدا نے ارادہ کیا تھا، اور نئے عہد کو پورا کرنے کے لیے وہ اس دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا تھا۔ وہ ایک اور مثال دیتا ہے تاکہ وہ اس کا مقصد جان لے۔ یہ مشقوں کی ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں پرانی مشقوں میں نہیں برتے، ورنہ مشقیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے، مشقیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی مشقوں میں برتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ تو یہاں وہ سکھا رہا تھا کہ سچائی کو مناسب طریقے سے بتانا چاہیے۔ دونوں طریقے یعنی جن سے ہم سچائی بتاتے ہیں اور جو سچائی ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب آپ جان گئے کہ فریسیوں کو اس اصول کی خلاف ورزی کرنے کے سلسلے میں دوہری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ دونوں لحاظ سے غلط تھے، مواد اور الہی نقطۂ نظر میں بھی۔ ان کا بیان کرنے کا طریقہ بھی غلط تھا، ان کا لاگو کرنے کا طریقہ اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بھی غلط تھا۔ لہٰذا یسوع یہاں ان دونوں مثال سے نمٹ رہا ہے۔ یہاں واقعی نئی میں اور پرانی مشقوں کا سا حال تھا، جس طرح سے وہ پرانے عہد نامہ کی تشریح کرتے تھے، اس سب سے یسوع نمٹ رہا تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ریفارمیشن کی مثال پر غور کریں، جب مارٹن لوتھر کنگ نجات کے مسائل سے نمٹ رہا تھا اور چرچ تب کیا تعلیم دے رہا تھا، وہ بھی ایسے ہی مسئلے سے دوچار تھا، کیونکہ وہ بھی
صرف میں نہیں بلکہ مشقوں سے بھی نمٹ رہا تھا۔ میں اس چرچ کی تعلیم تھی جو اعمال کے مذہب کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا ہم فضل سے نہیں بلکہ اعمال کے ذریعے سے بچائے جاتے ہیں، اور وہ اس سچائی کے لیے لڑ رہا تھا، 2 مشقوں سے بھی لڑ رہا تھا۔ جس طریقے سے میں اس کلیسیا میں پہنچائی جاتی تھی تو اسے دونوں طرف سے مسائل سے نمٹنا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں خالص نہیں تو مشق بھی خالص نہیں ہوگی۔ دیکھیں، کردار ہی تشکیل کا تعین کرتا ہے۔ اگر کردار غلط ہے تو تشکیل بھی درست نہیں ہو سکتی۔ مارٹن لوتھر ان دونوں سے نمٹ رہا تھا۔ یسوع بھی فریسیوں کے معاملے میں ان دونوں کا سامنا کر رہا تھا۔ یسوع نئے افعال اور نئی مشقوں سے نمٹ رہا تھا۔ اب یہ وہ سوال ہے جو مجھے لگتا ہے ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس سے متعلقہ ہے۔ آج کل کچھ مسیحی اپنے ذاتی اور روحانی عقائد میں اور اجتماعی عبادت میں نامناسب طریقوں سے کلام مقدس کی تعلیم کی بجائے روایات کی پیروی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایسا ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم سچائی کی پیروی کرتے رہیں اور ایمان بھی رکھتے ہوں۔ اب یہ فریسیوں سے مختلف ہے کیونکہ وہ سچائی سے ناواقف تھے، مگر ہم مسیحیوں کے ساتھ ایسا ناممکن ہے کہ حق سے واقف ہوتے ہوئے بھی ہم ایسی روایات کو فروغ دیتے ہوں جو ہماری سچائی کی تعلیم اور سچائی پر عمل کرنے میں مداخلت کرتی ہو۔ اور یہ سوال اسی سے ہی متعلق ہے۔ بائبل مقدس کے ماننے والے مسیحی جنہوں نے کچھ ایسی روایات تیار کی جو مناسب روایات نہیں ہیں، عام طور پر یہ سچائی کے اظہار کے لیے تھی، اور میں اسے اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ خدا نے ہمیں مطلق دیا ہے، مگر وہ ہمیں بات چیت کے لیے غیر مطلق شکلیں اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، مطلق میں حقیقی سچائی یعنی خالص میں شامل ہوگی، جیسے یہ ہمیشہ سے تھا۔ غیر مطلق میں مشقیں نہ ہوں گی۔ خدا میں ہمیں آزادی حاصل ہے کہ ہم مشقیں تیار کریں، اور اس نے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے جس کے ذریعے ہم نئی میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی وہ سچائی۔ میں اسے اور طریقوں سے بتاتی ہوں۔ مطلق میں حقیقت شامل ہے، مگر غیر مطلق میں روایات ہوتی ہیں۔ اب روایات غلط نہیں ہوتی۔ جہاں کردار ہوتا ہے یہ سچائی پیش کرتا ہے، جہاں کردار ہوتا ہے وہاں شکلیں ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، جیسے روایات ہوتی ہیں، کردار بھی شکلوں کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم خدا کی عطا کردہ آزادی کی نامناسب شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے دیکھیں، افعال مطلق اصول پیدا کرتے ہیں، اس لیے ہم زندگی گزارنے کے ان اصولوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارا یقین ہے کہ مطلق ہیں، اور ہم نے اپنے معاملے میں ان کا خاکہ پیش کیا ہے۔ اب اصولوں کو نمونے کے بغیر لاگو نہیں کر سکتے، اور ایک لحاظ سے روایات، شکلیں اور نمونے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ کلام مقدس کے متعلق ہی مختلف مسیحی ثقافتوں کے جہاتے ہیں۔ ہم جن طریقوں سے ان مختلف ثقافتوں کی سچائیوں، شکلوں اور اصولوں کو لاگو کرتے ہیں وہ غیر مطلق ہیں۔ اس میں ہماری زندگی کا ثقافتی حصہ شامل ہے۔ خدا ہمیں سچائی بیان کرنے کے لیے ثقافتی طریقے اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب ان سچائیوں کو تاریخ کے اس دور اور ثقافت میں لاگو کریں جس میں ہم رہتے ہیں۔ اب جہاں آج کے مسیحی جو سچائی پر یقین رکھتے ہیں اس سے پھر جاتے ہیں، جب وہ غیر مطلق کو مطلق بنانے کی اجازت دیتے ہیں، جب وہ روایات، شکلوں، خاکوں اور ثقافت کو متعلقیت دیتے ہیں، تو یہ ہم پر آج بھی لاگو ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ اصول اتنا ہی اہم ہے کیونکہ کلام مقدس کے ایک حوالے سے لیا گیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے: جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بنیادی طریقوں اور نمونوں کے معیار کا تعین کلام مقدس کی سچائیوں سے کرنا ہے، نہ کہ ثقافتی روایات کے تخت سے۔